بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ 5 نمازیں فرض ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دراصل ہر انسان کی بیسک نیڈس جو ہوتی ہے، اس کی بنیادی جو ضروریات ہوتی ہے، وہ ضروریات 5 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 کھانا پانی، نمبر 2 کپڑا، نمبر 3 سواری، نمبر 4 سر چھپانے کے لیے گھر، نمبر 5 بیوی۔ یہ 5 چیزیں ہر انسان کے لیے بنیادی ضرورت کی حامل ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں اسی وجہ سے فرض کی ہے کہ تاکہ ہر شخص اللہ کی جانب سے دی ہوئی ان 5 نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا کر سکے۔ لہٰذا یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے نماز کو ہماری اپنی زندگی کے ہر پہلو سے ریلیٹ کیا گیا ہے اور زندگی کے ہر پہلو سے نماز کو جوڑا گیا ہے۔ نماز ہے بھی ویسے ہی اتنی ہی اہم چیز۔ ایک اور بات یہاں ہم سب کو سمجھنے کی یہ ہے کہ ان 5 میں 2 اہم چیزیں گھر اور بیوی ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر اپنے گھر کو جنت نہیں بنا سکا، وہ آخرت کی جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر کو جنت بنائیں، اور گھر کو جنت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اصول اور طریقوں سے واقف ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپسی تعلقات جو گھر کے ہوتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ سب سے بنیادی طور پر جو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جھگڑوں کی وجوہات کیا ہوتی ہے، اور بیسیکلی ان کے ریزنز کے اوپر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریزنز اصل میں کیا ہے۔ جب تک ہم ان جھگڑوں کے ریزن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، اس کو ڈائگنوز نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ شکایات ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو، اور خاص طور سے جو گھر کی بہو ہوتی ہے انہیں اپنے ساس اور سسر سے، اور جو داماد ہوتے ہیں انہیں اپنے ساس اور سسر سے کچھ شکایات کامن ہوتی ہیں۔ اور وہ شکایات کامن بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں ہے وہ سائیکولوجیکل پوائنٹس کا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر تھوڑی سی بے چینی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں وہ سائیکولوجیکل، آپ اس کو ڈیزیز کہیے یا سائیکولوجیکل پرابلمس اس کو کہیے، یا آپ یوں کہیے کہ وہ سائیکولوجیکل نیچر ہے۔ جب یہ سائیکولوجیکل نیچر ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہے، تو اسی سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حقیقت میں یہ پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں لے کر کے چلنا۔ جیسے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ان کے عقل و شعور کی پختگی ہے۔ اور یہ عقل و شعور کی جو پختگی ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک کمال ہوتا ہے، ایک اچھائی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ان کی طبیعت کے اندر پائے جانے والے احساسات ہیں، یہ بھی ان کے اندر ایک قسم کا کمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک اچھائی جو پائی جاتی ہے، بہت ساری اچھائیوں میں سے ایک اور اچھائی ہے کہ انہیں بہت ساری چیزیں اور بڑی پرانی باتیں یاد رہتی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے وسائل اتنے مسائل۔ آپ کے پاس مثلا ہاتھ پہ ریڈو کی مہنگی ترین گھڑی ہے، تو ایک بہت بڑی اچھائی ہے، لیکن اس ایک اچھائی کے ساتھ ایک مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ پہ گھڑی ہے، آپ ٹرین میں سفر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ پہ کی گھڑی کوئی چرا نہ لے۔ آپ کے گلے میں زیور ہوتا ہے، وہ زیور بہت اچھی چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی آپ کے پاس نعمت ہے، لیکن بعض مرتبہ یہی وہ زیور ہوتا ہے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ اس زیور کو نکالنے کے لیے کسی نے کسی خاتون کو جان سے مار دیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زیور ہے، یہ زیور بری چیز ہے۔ زیور فی نفسی ہی بہت اچھی چیز ہے،
ہاتھ پر مہنگی گھڑی فی نفسی ہی بہت قیمتی سامان ہے. آپ کے گھر میں کھڑی کار یہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت آرام دہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہی کار کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں نقصان کا ذریعہ ہے، بلکہ حقیقت میں یہ چیزیں اچھی ہے، اور ہر اچھی چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. اور ہمارا معمول ہے جو ہم سروائیو کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اس بات کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں کہ جو ایکشنز ہوتے ہیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور جو اس کے ری ایکشنز ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، اس کو مینیج کرتے رہتے ہیں. ہم کار سے سفر کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس کے یہ مسائل اور پریشانیوں کو مینٹین کرتے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ہمارے گھر کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی اچھائی ان کے عقل کی پختگی ہے، اور یہ ان کے عقل کی جو پختگی ہے اور تجربات کی اٹھان ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں بہت جلدی اس کے بارے میں تکلیف محسوس ہونے لگتی. اور یہ جو تکلیف ہے اس تکلیف کو وہ اظہار نہیں کر پاتے. ان کے جو فیلنگز ہے وہ فیلنگز اس قدر قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور طبیعت میں اتنی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے کہ اپنی اس طبیعت کی وجہ سے وہ بہت ساری باتیں بس دل کے اندر ہضم کر جاتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے بول نہیں پاتے. تو ایک طرف عقل کی پختگی، اور اس کے نتیجے میں جو چھوٹی سی بات تھی اس کو بہت زیادہ سوچنے کا مزاج. مثلا یہ ہے کہ بچی نے سادے کپڑے پہن لیے، اور اب وہ سادے کپڑے بس ایسے ہی سادے کپڑے پہنی ہوئی رہی. اب اس کے اوپر جو ذہن چلنے لگتا ہے، فار ایگزامپل پتا نہیں کیا بات ہے، بہو بیٹے کے درمیان کیا جھگڑا ہو گیا، وہ اچھے کپڑے پہن ہی نہیں رہی ہے ہماری بہو. آخر پتا نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہننے کے سلسلے میں بیٹا بہو کو توجہ کیوں نہیں دلا رہا ہے، وہ بس ایسے ہی سادہ سیدھا رہ رہی ہے. گلے میں کوئی ہار نہیں، کوئی زیور نہیں، ہاتھ میں کوئی چوڑیاں نہیں، ہاتھ کا زیور نہیں، گلے کا زیور نہیں. اب وہ بیچاری جو ہاتھ میں سے اپنی چوڑیاں نکالی تھی، وہ برتن دھونے کے لیے نکالی تھی، پہننا بھول گئی، اور 2 دن تک اس کو خیال نہیں رہا بچے سنبھالنے میں. اب گھر کے بڑے لوگ اس کو لے کر کے اپنے ذہن میں بہت سارے خیالات کے پیدا ان کو ہو جاتے ہیں، بہت سارے خیالات پیدا، اور وہ خیالات کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر بے چین ہوتے رہتے ہیں. اور یہ بے چینی آپ یقین جانیے کہ ان کی یہ بے چینی اپنی بہو کی جانب سے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اور کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ بہو سے جو والہانہ محبت ہے اس محبت کے نتیجے میں یہ بے چینی ہو رہی. اب اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے وہ ہر ایک کا طریقہ الگ ہوگا. پاس کی طبیعت میں ذرا شدت ہوتی ہے تو اب وہ ڈانٹنے کے انداز میں اس کا اظہار کر دیں گے، لیکن یہ ڈانٹ کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ریزن محبت ہے. اور بعض اسی بے چینی کا اظہار کریں گے بہت شفقت و محبت کے ساتھ، اور بعض اسی بے چینی کا اظہار کریں گے کوئی تانے کے ذریعے سے، تانے کے انداز میں، انداز ہی وہ ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے اس بے چینی کا اظہار یہ الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بے چینی ہے یہ بے چینی دراصل آپ سے محبت کا نتیجہ ہے، اور ان کے عقل و شعور کی پختگی کی علامت ہے، جس کی وجہ سے صرف ایک چھوٹے سے کام کے پیچھے ذہن اتنا چل رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہی بات ہے کہ ہم کسی بھی اچھی چیز کی اچھائیوں کو لیتے ہیں، اور اس سے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ہم مینیج کرتے ہیں، جو ڈیزیز ہوتے ہیں اس کو مینیج کرتے ہیں. یہاں بھی ہم کو اس کو مینیج کرنا پڑے گا، ورنہ ہم تنہا ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ احساسات بہت زیادہ ہوتے ہیں، فیلنگز بڑی زبردست ہوتی ہیں. اب وہ ایسی چیز ہے کہ جو طبیعت کی غیرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے.
کہ ماں باپ کی طبیعت میں اپنے اولاد کی طرف سے غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کر پاتے کہ مجھے خدمت کی ضرورت ہے، وہ اس بات کا اظہار نہیں کر پاتے کہ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، وہ اس بات کا اظہار نہیں کر پاتے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کر پاتے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ بیچارے اندر ہی اندر بے چین ہوتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی بے چینی دن بدن ان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ غیرت مند ہونا یہ کوئی اچھی صفت ہے کہ بری صفت ہے؟ آبویسلی یہ بہت ہی اچھی صفت ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ جو اچھی صفت ہے اس کا جو ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے، وہ دوسرا پہلو جو ہمارے لیے مینیجبل ہونا چاہیے، ہم اس کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گھر کے اندر مسائل اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ آپ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے، اور آپ میں سے بہت ساروں نے اللہ سے مانگ مانگ کر کے اپنے ذہن کی اور یادداشت کی پختگی کو حاصل کیا ہوگا کہ اللہ ہمارے ذہن کو تیز کر دیجئے تاکہ ہمیں پرانی باتیں یاد رہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اچھا یاد رہے، ایگزام میں ہم فرسٹ پوزیشن سے کامیاب ہوں، اس کے لیے ہم نے اللہ سے مانگ مانگ کر کے یادداشت لی۔ اب ہمارے گھر کے بڑوں کی یادداشتیں بھی بہت اچھی ہیں، اور ان کی وہی اچھی یادداشتوں کے نتیجے میں وہ پڑھے لکھے ایک بڑے خاندان سے وہ بلونگ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے بہت اچھا کمائے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور بڑی زبردست تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، بڑے اونچے پوسٹ پر یہ رہے ہیں، وہ سب کے پیچھے وہی ان کی یادداشت کی پختگی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ یہ یادداشت کی پختگی کے نتیجے میں بہت ساری پرانی باتیں انہیں یاد رہ جاتی ہیں، اور ایک سائیکولوجیکل ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اچھائیاں کم یاد رہتی ہیں اور برائیاں زیادہ یاد رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارا نیچر ہے۔ دیکھیے، ہمارے جسم کو راحت بہت ملتی ہے کہ گرمی ہو رہی ہے، ہم اے سی میں ہیں، اور اے سی کی وجہ سے پورے جسم کو راحت ہے، اور اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، بہترین کپڑے پہن رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اچھائیاں ہیں، یہ اچھائیاں کبھی بھی جسم کے اوپر کوئی اپنا نشان نہیں چھوڑتی، لیکن آپ کو جاتے ہوئے راستے میں ٹھوکر لگ جائے اور چوٹ لگ جائے تو یہ چوٹ یہ آپ کے جسم پر اپنا نشان چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اس بات کی ایک کھلی دلیل ہے کہ اچھائیاں اپنا نشان نہیں چھوڑتی ہے، لیکن برائیاں، چھوٹی برائی بھی اپنا نشان چھوڑ کر کے چلی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہمارے ساتھ کیا کچھ اچھا ہوا اس کو بہت زیادہ ہم یاد نہیں رکھ پاتے، لیکن آپ کے ہمارے ساتھ کیا برا ہوا یہ ہم نہ چاہیں تب بھی ہمیں یاد رہ جاتا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا کے اندر ہم رہیں اور ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہوا، ایسا تو ہو نہیں سکتا، ورنہ تو یہی جنت بن جاتی۔ اب ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو ان کی یادداشت مضبوط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے پوسٹ پر رہے اور اتنی بڑی زندگی انہوں نے گزاری، اور اس کا فائدہ آج تک ہم اٹھا رہے ہیں، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اسی یادداشت کے نتیجے میں بہت ساری ایسی باتیں یاد رہ جاتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور وہ رہ رہ کے یاد آتی رہتی ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پرانی باتوں کو جو یاد آ رہی ہے اس کو مینیج کریں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عمومی طور پر اچھائیاں ہوتی ہے، اور اس کا ایک دوسرا پہلو، اس کا ایک بیک سائڈ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے، بائی نیچر ہے، اور وہ ایک سائیکولوجیکل ڈیسیز ہے۔ ان چیزوں کو مینیج نہ کر پانے کے نتیجے میں بڑے بڑے جھگڑے گھروں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کے ہمارے سبق کا ایک سب سے اہم پارٹ تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں
اپنے بڑوں کے ساتھ 3 چیزوں کو مینیج کر کے چلیں. نمبر 1 ان کے عقل کی پختگی اور اس کا ریاکشن بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد رکھ لینا. ریاکشن کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دینا. کہ ان کی عقل کی پختگی کا ایک ریاکشن ہوتا ہے اور وہ کوئی برا ریاکشن نہیں ہے, اس کو مینیج کرنا ہے. اور دوسرے ان کی فیلنگز بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں. اور تیسرے یہ ہے کہ جو ذہن کی پختگی ہوتی ہے اس پختگی کے نتیجے میں پرانی باتیں اور تکلیف دہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں ان 3 چیزوں کو اگر مینیج کرنا آ جائے تو گھر کے بہت سارے مسائل کا حل یہیں پر ہمیں نکل جائے گا. پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن ہے. دوسرے یہ ہے کہ جو عام طور پر تعلقات کمزور ہوتے ہیں اس کے 4 وجوہات ہوتے ہیں. سب سے پہلے شیطان کی طرف سے ایک خیال دل میں ڈالا جاتا ہے جس کو بدگمانی کہتے ہیں, مسٹرس جس کو کہتے ہیں بدگمانی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنا زبردست جرثومہ ہے, اور یوں کہیے کہ ایک بیج ہے جس کو شیطان بوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کئی ایک مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, کہ بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ عام طور پر بدگمانی یہ فإن الظن اکذب الحدیث, بدگمانی اکثر و بیشتر جھوٹ پر مبنی ہوتی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. بہت سارے لوگ بس اپنے گمان کے اوپر چلتے رہتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ گمان کبھی بھی حق کا راستہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے شیطان کسی کی طرف سے بدگمانی دل میں ڈالتا ہے, اور اس کے بعد وہ بدگمانی کے نتیجے میں بیک بائٹنگ ہوتی, غیبت ہونا شروع ہو جاتی. پت پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ غیبت ہے. تو فرسٹ اسٹیپ مسٹرس, سیکنڈ اسٹیپ ہے بیک بائٹنگ, تھرڈ اسٹیپ ہے آرگیومنٹ, اور فورتھ اسٹیپ ہے اس کے بعد, فورتھ اسٹیپ کیا ہے, بریک اپ. یہ جو 4 اسٹیپ ہے یہ اسٹیپس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھریلو ماحول میں بہت سی مرتبہ اگر نندوں کی جانب سے یا بھاوج کی جانب سے یا پھر یہ ہے کہ دیور کی جانب سے یا کسی اور طرف سے کوئی بات سامنے آئی, تو بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو کسی صحیح معاملے کے اوپر محمول کریں, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی غلط معاملے کے اوپر محمول کر لیتے, حالانکہ حقیقت میں وہ غلط معاملہ تھا ہی نہیں, تھا وہ بالکل صحیح. اب یہ جو ہم نے سمجھ لیا اسی کے اعتبار سے ہم دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے. جب دوسروں کے سامنے بیان شروع کر دیے تو اسی کے اوپر ایک آرگیومنٹ کریٹ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد بریک اپ. تو آپ دیکھیے آج کل جو رشتے بہت سارے ٹوٹ رہے ہیں, ان رشتوں کے ٹوٹنے کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ آپس کی بدگمانیاں ہیں, آپس کی بدگمانیاں ہیں. اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ جو آگے چل کر کے طلاق اور خلا کا سبب بن جاتی. حالانکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بات وہ واقعے کے مطابق ہوتی ہی نہیں, بالکل واقعے کے خلاف بات ہو. ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں, بالکل یہی حیدرآباد کے قریب کا واقعہ ہے, اور کوئی فرضی واقعہ نہیں, بالکل ہوئی سو بات ہے. کہ مسئلہ یہ ہوا کہ اہلیہ کا فون چوری ہو گیا, اور فوری اس فون کی جو سم بند کروانا تھا اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو باہر سے ان کے شوہر باہر رہتے تھے تو انہوں نے فون کیا, تو جو صاحب فون اٹھا رہے تھے, جو چور فون اٹھا رہا تھا, اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بچی کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہوں. اب اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوئی,
اور اس نے وہیں سے اس کو طلاق دے دی۔ ایسے بے شمار واقعات لوگوں کے درمیان اس وقت رائج ہے، جس کے نتیجے میں امت کے اندر بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گھریلو جھگڑوں میں جو آغاز ہوتا ہے وہ بدگمانی سے ہوتا ہے، اور جو اس کی انتہا ہے وہ قطع رحمی اور وہ رشتے کا ٹوٹ جانا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے سمجھایا ہے کہ ہمیشہ کسی کو کسی بھی حالت میں دیکھو 50 قسم کی تعویل کر کے اس کی اس حالت کو کسی اچھائی پر محمول کرنے کی کوشش کرو، چہ جائے کہ کوئی نارمل حالات ہے تو نارمل حالات سے ہم بدگمان ہو گئے، یہ تو بہت بری بات ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ہمیشہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اگر کسی کو بدگمانی کی عادت ہو گئی تو بہت تکلیف میں ہوتا ہے وہ شخص یا وہ خاتون جس کو بدگمانی کی عادت ہو گئی، وہ بہت تکلیف میں رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی نظر جس کسی پر پہنچتی ہے اس سے ان کو برے خیالات آتے رہتے، کوئی غلط چیزوں کی طرف ان کا ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب برے خیالات سے مراد یہ نہیں کہ وہ گناہ کے خیالات ہیں، بلکہ ان کے سلسلے میں ان کو خیال یہ کہ بھائی یہ جو کام میں لگے ہوئے ہیں غلط کام ہے، یہ ایسا کر رہے ہوں گے، ایسا کر رہے ہوں گے۔ ایون آج کل تو بہت کامن چیز ہو گئی کہ چونکہ اب سارے کام فون کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر بہت سارے مرد ہو کہ خواتین ہو، وہ فون کے اندر زیادہ مصروف ہے، حتیٰ کہ پڑھنا بھی فون میں ہو رہا ہے، لکھنا بھی فون میں ہو رہا ہے، پورے ڈاکیومنٹس فون میں ہیں، اور ایسے ہی پیمنٹس پورے فون کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، سارا کام فون سے ہو رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ گھر کا ایک بچہ جو بڑا بچہ ہے فون کے اندر مصروف، اب یہ فون کے اندر مصروف ہے تو دیکھنے والے اگر یہ طے کر لیں کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ غلط کاموں کے اندر مصروف ہے تو یہ بدگمانی ہو، اور خاص طور سے کسی شوہر کا اپنی بیوی کے سلسلے میں اور کسی بیوی کا اپنے شوہر کے سلسلے میں بغیر کسی واضح ثبوت کے ایسے خیالات کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ بڑا سخت رشتوں کے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بدگمانی کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو رہنا چاہیے تاکہ ہمارے رشتوں کے اندر خرابی پیدا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ محبت کے پل آپس میں کیسے باندھیں، گھر میں محبت کا مزاج کیسے۔ اس کے لیے ایک مثال ہم سمجھیں کہ تو محبت کے پل کیسے باندھیں اور محبت آپس میں ہم کیسے گھر میں اس کا ماحول بنائے رکھیں، اس کے لیے ایک مثال ہم سمجھیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، تو یہ جسم کے جتنے اعضاء ہے سب کی ڈیوٹی الگ الگ ہے، سب کی آئیڈینٹیٹی الگ الگ ہے، سب کے کام الگ الگ۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ آنکھ کے ذریعے سے سنیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہم یہ چاہیں گے کہ کان کے ذریعے دیکھیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہم یہ چاہیں گے کہ چلنے کا کام ہم ہاتھ سے لیں گے اور کھانا کھانے کا کام ہم پیر سے لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیر چلنے کے لیے ہے، ہاتھ کام کے لیے، سب ایک دوسرے سے الگ الگ کاموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور سب کی ڈیوٹیز تقسیم۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان سب کی ڈیوٹیز تقسیم ہونے کے باوجود بھی یہ سب جڑے ہوئے ہیں،